یثقفوکم یکونوا لکم اعداء۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہوئی، ایک خطا ہوئی، انہوں نے خط لکھا اور کافروں کو اطلاع دینے کی کوشش کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پکڑا، اس صحابی کی سرزنش کی، ان سے پوچھ گچھ کی۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ابھی بھی مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، صرف اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے سورہ ممتحنہ کی پہلے یہ 3 آیتیں نازل فرمائی اور ان میں صحابہ کرام کی شان، عظمت، صحابہ کرام کی تعریف کی اور صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ تم سب کے سب مومن ہو، تم سے ایسی خطا ہوئی، آئندہ ایسی خطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافر کبھی بھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، چاہے تمہارا بیٹا ہو، چاہے تمہاری بیوی ہو، اگر وہ کافر ہے، مشرکہ ہے، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجازت دے، میں اس کی گردن اڑا دوں، اس کی کیا مجال کہ انہوں نے خط بھیجا اور آپ کی خبر کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، عمر تجھے معلوم نہیں ہے، بدری صحابی ہیں، میدان بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ نے عرش پر جب بدری صحابہ کو دیکھا تو فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ایمان کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اس خطا کے باوجود اللہ کے نبی نے اسے معاف فرمایا، اللہ نے بھی انہیں معاف فرما دیا، اور پھر مزید اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر دوستی کرنے کی تم نے کوشش کی اور مزید تم ان سے دوستی بنانے کی کوشش کی اور یہ لوگ تم پر غالب آ گئے تو یہ تمہیں ستائیں گے، یہ تمہارے ساتھ دوستی کبھی نہیں کریں گے۔ ایک کافر مسلمان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کرتا ہے۔ اگر کافر مسلمان کے ساتھ دوستی کرے تو اس کی جو قیمت ہے وہ مسلمان کی ایمان کی قیمت ہے۔ کافر چاہے گا ودوا لو تکفرون، کاش کہ یہ مومن اپنا ایمان کو چھوڑ کر ان جیسا کافر بن جائے۔ یہ آج کے امت کے نام پر، اتحاد امت کے نام پر، جو کانفرنسوں میں اتحاد کے نام پر سنی علماء کے جو بڑے بڑے مشائخ جاتے ہیں، ان کے دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں اور اشتراک کے نام پہ وہاں شریک ہو جاتے ہیں، مشترکات پر اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے بھی ہے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ایک کافر تمہارے ساتھ اتحاد تب کرے گا کہ تم بھی ان جیسا بنو، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرو، تب وہ تم سے دوستی کرے گا، ورنہ کافر کبھی بھی تم سے دوستی نہیں کرے گا۔ اگر تم نے اپنا ایمان بیچنے کی کوشش کی، وہ چاہے گا کہ اب تم اس سے دوستی کرو، اب تم ان سے محبت کرو، لیکن اگر آپ اپنے ایمان پہ رہتے ہوئے، اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے، اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے ان سے اتحاد کی کوشش کریں، ان سے دوستی کی کوشش کریں، وہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں بنے گا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر یہ لوگ تمہیں پالے تو یہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں گے، تمہیں ماریں گے بھی، تمہیں گالیوں سے بھی نوازیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی کوشش ہوگی کاش کہ تم بھی ان جیسا کافر ہو جاؤ، اپنے ایمان کو بیچ دو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا پیغام ہے بہت بڑا۔ ہمارے ہاں اس وقت نوجوان نسل اکثر یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہم فلاں کے مجلس میں جائیں، فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، فلاں لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، فلاں کے ساتھ کاروبار کریں تو کیسا ہے؟ تو صاف سی ستھری سی آیت ہے، اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ تمہاری اور ان کے درمیان دوستی تب ہو سکتی ہے جب تم دونوں کا مذہب ایک ہو، جب تم دونوں کا عقیدہ ایک ہو، جب تم دونوں کا نظریہ ایک ہو۔ اگر نظریہ میں اتحاد ہو، عقیدے میں اتحاد ہو، مذہب میں اتحاد ہو تو تم دونوں آپس میں دوستی کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارا نظریہ توحید والا ہے، تمہارا عقیدہ اسلام والا ہے، تمہارا مذہب اسلام ہے اور تم کافر کے ساتھ دوستی کرنا چاہو تو وہ کبھی بھی تم سے دوستی نہیں کرے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں اپنے مذہب سے نکال کر اپنے مذہب میں لے آئے، یعنی اسلام سے نکال کر کفر میں مبتلا کرے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کافروں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کاش کہ یہ مومن اپنا ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے۔